السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ناول ہے وحشت عشق از وائبہ فاطمہ، ایپیسوڈ 4، وائس اوور بائی اروا۔ اگر کوئی چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ گھر پہنچ کر وہ دونوں اتنے عمر رسیدہ اس پھول جیسی نازک بچی کی حالت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ فوزیہ بیگم روتی بھلکتی تڑپ کر ان کے پاس آئی تھیں۔ نواب، میری بیٹی کدھر ہے؟ وہ تو آپ لانے گئے تھے اسے ساتھ، کدھر ہے وہ؟ کیوں نہیں آئی؟ فوزیہ، وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ مار دیا میری بچی کو ظالم نے، میرے کیے گئے گناہوں کی سزا بھگتی ہے میری بچی نے، لہو لہان کر دیا اسے، مر گئی ہے وہ فوزیہ، سنا تم نے؟ پری مر گئی ہے۔ نواب ہنسیانی سا ہو کر چل آیا۔ اندر پریحا نے یہ سب باتیں سن کر چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ تینوں گھبرا کر اندر بھاگے۔ 3 گھنٹے خوار ہونے کے بعد وہ لوٹا تھا، برسوں کا تھکا ہوا مسافر، نڈھال شل اعصاب کے ساتھ کمرے میں آیا، صوفے پر ڈھسا گیا تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، عجیب لگا۔ اس وقت غصے میں اندھے ہوئے ویر کو اب بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے اپنی زندگی کے ساتھ۔ وہ کمرے میں نہیں تھی، جانے کی بھی تیاری کرنی تھی۔ سمی، اس نے آواز دی۔ جی سر، وہ حاضر ہوا۔ پری کدھر ہے؟ سمی نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ جہاں آپ انہیں آدھ مری حالت میں چھوڑ کر گئے تھے وہیں، اور کس کی ضرورت ہے جسے آپ مار کر گئے ہیں وہ آپ کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اسی لیے وہ وہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے سمی کا لہجہ اپنے مالک کے آگے تلخ ہوا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کا مالک انتقام میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ اپنی محبت کو مارنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس کے ہر لفظ پر ویر کو اب یاد آتا گیا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ وہ روح سے کانپا۔ سمی، وہ دھاڑا، کدھر ہے میری پری؟ وہ باہر کی جانب اندھا دھند بھاگا۔ سامنے وہ پیلی زرد ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی، خون جسم پر جم چکا تھا، سانس اکھڑ رہی تھی۔ ویر نے اسے بازوؤں میں بھرا۔ پری، آنکھیں کھولو۔ سمی، گاڑی نکالو، وہ چلایا۔ سمی نے تعصب بھری نظر ویر پر ڈالی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا میم اب نہیں رہیں، کیونکہ پری سانس نہیں لے رہی تھی۔ سر، میم نہیں۔ سمی، وہ دھاڑا، گاڑی نکالو۔ اس نے پری کے بے جان سے وجود کو باہوں میں بھرا، گاڑی میں لے کر بیٹھا اور ہاسپٹل کے لیے اندھا دھند نکلے۔ ہاسپٹل کے سرد سے کمرے میں پری کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے زندہ بچ جانے پر افسوس ہوا، آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوئے۔ اپنے زخموں سے چور جسم اور سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ پھر آنکھوں سے لہو بہنے لگا۔ اب تو رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو چلی تھیں، پر اس ظالم پتھر دل ستمگر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پل پل اذیت سے جھنجھناتے دماغ کی ایک سوچ پر عمل کر گزرنے کی مہر ضبط کی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، میں ختم تو یہ سب بکھیڑے ختم، یہ درد، یہ کرب، یہ اذیت، بابا کی ہتک، بدلہ، انتقام، سب ختم۔ اس درندے سے بھی ایک ہی مرتبہ جان چھوٹ جائے گی۔ میں مر گئی تو میں ختم، کہانی ختم۔ کیا کرے گا وہ؟ بس لکیر پیٹے گا۔ ہاں، مجھے مر جانا چاہیے۔ پھر کس سے بدلہ لے گا؟ کیسے تڑپا پائے گا مجھے اور میرے بابا کو؟ یہ سوچ کر اس نے ہاسپٹل کے اس ایئر کنڈیشن روم میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ بالکل پاس ہی فروٹ باسکٹ اور چاقو رکھا تھا۔ نرس سے نظر بچا کر چاقو ہاتھ میں لیا اور نرس کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ باہر گئے۔ نہیں، مجھے کلائی نہیں کاٹنی، ہاسپٹل میں ہوں تو مجھے بچا لیں گے یہ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چاقو اپنی شہرک پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ جب ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو گرفت میں لے کر پیچھے تکیے کے ساتھ لگایا تھا، وہ جو بالکل اس کے بیڈ کے پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے پر نرس کو اشارہ کر چکا تھا کہ وہ خاموش رہے۔ اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا، اس کے ارادے بھانپ کر تیزی سے اس کی جانب لپکا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے تکیے سے لگایا اور بیڈ پر ہی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بڑی مشکل سے تو ڈاکٹرز نے جان بچائی تھی اس کی۔ زخم گہرا نہیں تھا مگر خون بہت بہہ چکا تھا۔ ویر نے اپنا خون بھی دیا تھا۔ پل پل اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں گن گن کر گزارا تھا۔ اب وہ پھر کیا کرنے چلی تھی اپنے ساتھ اور ویر کے ساتھ؟ وہ جو اپنے بازوؤں پر اس کا وحشت سے بھرپور لمس اور اپنے قریب بیٹھے اسے محسوس کر چکی تھی، پکڑے جانے پر آنکھیں خوف زدہ سی ہو کر بند ہی رکھی۔ ویر اس کے بہت قریب جھکا، اس کا ایک ایک نقش اپنی آنکھوں سے چھو رہا تھا۔ لرزتی سہمی پلکیں اور کپکپاتے نرم گداز لب، جنہیں چھونے کی خواہش انگڑائی لے کر دل میں شدت سے بیدار ہوئی تھی، بے خود سا ہو کر اس کے ماتھے پر جھکا اور محبت کی پہلی مہر ضبط کی۔ اس کے دھڑکتے لمس سے پری کسمسائے۔ وہ آہستگی سے بھاری گمبھیر آواز میں بولا، اب بس، تھک چکا ہوں خود سے جنگ لڑتے لڑتے، تمہیں تکلیف پہنچا کر خود بھی انگاروں پر گھسیٹ لیا جاتا ہوں۔ پری، میں محبت کرتا ہوں تم سے، سن رہی ہو نا پری؟ بے پناہ بے تحاشا محبت کرتا ہوں، نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ تم اور تمہاری ہر آتی جاتی سانس پر صرف میرا حق ہے، میری اجازت کے بغیر تم خود کی بھی سانسیں نہیں چھین سکتی۔ پری کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ عجب ستمگر تھا، درد بھی خود ہی دیتا تھا اور تڑپتا بھی خود ہی تھا۔
ویر نے ذرا سا جھک کر عقیدت سے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے۔ عجیب دھکتا لمس تھا، پری کو اپنا جسم جلتا محسوس ہوا تھا۔ پری نے سہم کر آنکھیں کھولی اور وہ اس پر جھکا، سرخ چہرے اور لال انگار آنکھوں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ اس پر ظلم بھی ڈھاتا تھا اور محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ نام کے علاوہ وہ اس ستم گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ پری نے سہم کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں شاہ ہوں، تمہارا شاہویر سلطان، اور تم صرف میری پری ہو، جان شاہ۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کیے جھکا تھا، اس کے کپ کپاتے لبوں کو اپنے لبوں کے دھکتے گرفت میں لیا تھا۔ پری کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوئی، ایک ہاتھ میں تو ڈرپ لگی تھی، دوسرے سے اسے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ مدہوش ہوتا اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر تکیے سے لگا چکا تھا۔ سانس اکھڑی تو آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہے، وہ تڑپ کر دور ہٹا، بے دردی سے اپنے ہی دانتوں تلے لب کچلے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ خود پر 2 حرف بھیجتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پری نے اس ظالم شخص کا پل پل بدلتا دھوپ چھاؤں سا رویہ دیکھا۔ حیوان سر تکے پر جھنجھلا کر گرایا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اندازہ ہوا کہ وہ اپنا سب کچھ لوٹا چکی ہے، اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت تار تار کروا چکی ہے۔ شاہویر، تم نے میری لائف سپوائل کر دی، وہ سسک پڑی۔ تم نے خود کروائی ہے ثانیہ، ببل گم چباتے ہوئے لاپرواہ سا انداز۔ جب میں تمہارے قریب آیا تو رکھ کے تھپڑ مارتی میرے منہ پر، اگر دوبارہ میں قریب آتا تو تب تم مجھے دوش دیتی، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اسی لیے اکیلا میں قصوروار نہیں، میں نے تم سے محبت کی۔ وہ گرائی۔ ربش، وہ کون سی محبت ہے جو شادی سے پہلے ہر حد پار کرنا سکھاتی ہے؟ اسے محبت نہیں کہتے، عورت کی پوشاک سے زیادہ اس کے تاثرات اہم ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو میں کیا، کوئی شیطان بھی اس کے پاس نہ بھٹکے۔ میر نے بات ہوا میں اڑائی۔ پلیز شاہ، مجھ سے شادی کر لو۔ امپاسبل، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف فرینڈ شپ کرتا ہوں، مجھے شادی کرنی ہی نہیں۔ میں تم پر کیس کروں گی شاہ میر، وہ گرائے۔ وہ پاؤں جھلاتا جینس کی پینٹ اور شرٹ لیس ایک لمحے کو رکا، مگر پھر وہی لاپرواہ انداز، بلکہ اب گہرا سا مسکرایا، جس سے وہ قاتل ڈمپل اپنی نمائش کرنے سے باز نہیں آیا۔ شوق سے کرو، ویسے بھی ویر برو کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ معمولی سے مسئلے کے لیے میرے پاس آتے ہو، اب کی بار ان کی یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ وہ اس کی طاقت سے بخوبی واقف تھی۔ لاچار اور بے بسی وہاں سے اٹھی، ایک آہ نکلی اور عرش کا سینہ چیرتی اوپر والے تک پہنچی۔ شاہ میر، میری بدوا ہے تمہیں بھی عشق ہو جائے۔ وہ اس کی بدوا پر کھلکھلا کر ہنسا۔ کیا یار، میرے مرنے یا ٹانگے وانگے ٹوٹنے کی بدوا تو دو، وہ بھی دو تو وہ صحیح، یہ کیسی بدوا ہے؟ نہیں، مر کر تو جان آسانی سے چھوٹ جاتی ہے۔ میری بدوا ہے کہ تم بھی پل پل عشق میں تڑپو، ایڑیاں رگڑو، مگر تم بے مراد رہو۔ وہ استہزیہ سا ہنسا، یہ جانے بغیر کہ اس کی کیا کئی معصوم دلوں کی بدوائیں قبولیت کی شرف بخشوا چکی ہیں۔ وہ اسے کوستی، بدوائیں دیتی، وہاں اس کے گھر سے لوٹے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ جاری ہے جی، تو ریڈرز ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ حافظ۔